حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 6 سورتوں میں آیا ہے۔ سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ یونس، سورۃ الصفات، سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم۔ ان میں پہلی 4 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے، جبکہ سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم میں آپ کو ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن پاک کا ایک انوکھا قصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 860 سے 784 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، لہٰذا یہ اسرائیلی نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی تو اللہ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ پھر ان کو اشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا۔ یہ کافر و مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد موصل شہر کے عین مطابق پائے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اشوریوں کو وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دی تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور بتوں کی پرستش کرتے رہے اور کفر پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ انہیں دھمکیاں دی گئیں اور دعوت حق کا مذاق اڑایا گیا۔ تب مسلسل حضرت یونس علیہ السلام ان کی مخالفت سے متاثر ہو کر قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو 3 دن میں آنے والے دردناک عذاب الہی کی بددعا دی۔ پھر آپ تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت جب عذاب قوم کے شہروں پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تھی، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب اشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ پس جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس قول کو مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ ان پر تمام حجت کی شرط پوری نہ ہوئی تھی اور انہیں معاف فرما دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں تو لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو اس کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، لہٰذا مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر فلاح اور اہل کشتی نے ان کی پاک بازی سے متاثر ہو کر ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرہ اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرہ اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ قرہ اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اس وقت خدائے تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے
جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ اگر وہ یہ تسبیح نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آخرکار وہ اندھیروں میں پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ جو بھی مسلمان اپنی کسی حاجت میں یہ دعا مانگے گا، اللہ اس کی یہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ یہ قبول دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ ابن حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے، یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان آج سے پہلے اس آواز سے آشنا ضرور ہیں۔ آواز بہت ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز آپ کی طرف چڑھتے تھے اور جن کی دعائیں آپ کے پاس قبول تھیں۔ الہی جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس کی مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن، 7 دن، 40 دن یا چند گھنٹے تسبیح کرتے رہے۔ چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے پر آپ کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی جو سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ پرندہ کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے، اور آپ کے جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت نحیف اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یقطین کی بیل اگا دی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یقطین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، کدو کے پودے کو۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی توانائی لوٹ آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنا رنج کا اظہار کر رہے ہو جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زائد آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں کیا ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی؟ اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل سے انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے نزدیک یہ نامناسب تھا کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرتے اور ان سے نفرت کر کے جدا ہو جانے میں عجلت کر لے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے کے بعد نینوا کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور اب ہلاکت یقینی ہے، تبھی حضرت یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرے اور ساتھ ہی خدائے تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے اور بارگاہ الہی میں بلند آواز سے یہ اقرار کرتے رہے، اے ہمارے رب، یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں
ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرکار اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت و تندرستی دے کر اب دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا کہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائی جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس تشریف لے گئے۔ قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا ہی میں گزری اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر تھی جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔